آپ حضرات کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور پاکستان سمیت پوری دنیا سے حجاج کرام حج کی منزل اور حج کے راہوں کے اوپر رواں دواں ہیں۔ یقیناً یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے اور جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے، جس کو خانہ کعبہ کا طواف عطا فرما دے، جس کو اترنے والی اپنی تمام برکات اور فیوزات کے نیچے جگہ عطا فرما دے، یقیناً یہ اس شخص کی بڑی ہی خوش نصیبی ہے۔ بہرحال جو لوگ حج کے اس بابرکت اور پرنور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر نکل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے اس عمل کو قبول فرمائے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کے ہر گناہ کو معاف فرمائے اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ شرف عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ تو اس کے متعلق دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہم سب کے سامنے آ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں۔ روزہ ہو گیا، نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حج۔ یہ چار چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ اور پھر عبادات کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی بھائی؟ تین قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، یہ بدنی عبادت ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس کو ہم مالی عبادت کہتے ہیں، زکوٰۃ دے دیا، صدقات کر دیا، خیرات کر دیا، یہ مالی عبادات ہے۔ یاری کس پنکھے کی آواز آ رہی ہے؟ اسی ایک پنکھے کی آواز آ رہی ہے، ہاں اس کو بند کر دو، فی الحال کے لیے بند کر دو، جب لوگ زیادہ آ جائیں گے پھر دیکھ لیں گے۔ دوسری عبادت یہ ہے۔ تیسری عبادت جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، وہ عبادت ہے حج کی عبادت اور عمرے کی عبادت۔ اس پہ مال بھی لگتا ہے، اس پہ جان بھی لگتی ہے، اس پہ سرمایہ بھی لگتا ہے، اس پہ طاقت بھی لگتی ہے۔ تو یہ ایسے عبادت ہے کہ جس کا تعلق جو ہے مال سے بھی ہے اور بدن سے بھی ہے۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز حجاج کرام جب جا رہے ہوتے ہیں
تو ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ حج کے لیے ساتھ میں کیا لے کر جائیں، حج کے لیے ساتھ میں کیا لے کر جائیں۔ تو مختلف قسم کے لوگ ان کو مشورے دیتے ہیں، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، حج کے لیے وہی چیزیں ساتھ لے کر جانی چاہیے جن کی ضرورت ہے۔ بلا ضرورت اپنے اوپر بوجھ ڈالنا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، حج کا سفر ہے، پھر لمبا سفر ہے، پھر وہاں پر جا کر بھی لاکھوں کا سمندر ہے، اپنے اوپر بلا وجہ کی تکلیفیں ڈالنا۔ حج کے لیے جو ضروری چیز ہے ان میں سے ایک تو ہے بھائی احرام، یہ ضروری چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ اگر بیمار ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، تو دوائیاں، اور تیسری چیز ہے پیسے۔ بس یہ تین چیزیں ہیں، کیونکہ انہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسے آپ کے پاس ہوں تو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر میسر آ جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بابرکت بنایا ہے۔ ہر چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے کوئی چیز جو وہاں پر نہ ملتی ہو۔ آپ جو حضرات گئے ہیں ان کو معلوم ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پر میسر آ جاتی ہے، مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا تھا، اس وقت وہ زمین غیر ذی زرع، یعنی وہاں پر نہ پانی تھا، نہ کھیتی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ پھل پھول تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیاہ زمین، سنگلاخ، پہاڑیاں، اس کے سوا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ، میں اپنی اولاد کو، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آپ کے حکم سے جا رہا ہوں، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، یا اللہ یہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا فرما، ان کے لیے رزق کی فراوانی فرما، ان کے لیے پھل پھول کی دستیابی فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پھر ہوا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اسماعیل علیہ السلام نے ایریاں رگڑیں، وہاں سے آب زمزم کا کنواں نکل آیا، چشمہ نکل آیا۔ تو آج اگر ہم عرب کی سرزمین خاص کر مکہ اور مدینہ کو دیکھیں تو وہاں پر دنیا کی ہر چیز میسر آتی ہے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی قبولیت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تو اس لیے بلا وجہ کی تکلفات میں پڑ جانا، ہاں بھئی، بلا وجہ کی تکلفات میں پڑ جانا، یہ بھی لے کر جانا ہے، یہ بھی لے کر جانا ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے لیے احرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ لے جائیں، بلکہ یہیں پر پہنا دیتے ہیں وہ۔ حج کے لیے زیادہ سے زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہیں، کوئی بیمار شخص ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کی دوائیاں ہوتی ہیں، اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ ساتھ لے کر جانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ایک چیز بتائی ہے جو حج میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ شریعت نے ایک چیز بتائی ہے جو ساتھ لے کر جانا ہے۔ نمبر ایک چیز، وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے کر جائیں۔ زاد راہ یہی ہے نا، آج کل کے زمانے میں پیسے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، اونٹ پر سفر ہے، گھوڑے پر سفر ہے، اپنا کھانا بھی جناب لٹکایا ہوا ہے، پانی کا مشکیزہ بھی لٹکایا ہوا ہے، ریگستان کا سفر آ گیا، پہاڑوں کا سفر آ گیا، میدانوں کا سفر آ گیا، بیابانوں کا سفر آ گیا۔ تو جناب اس کے لیے پھر کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ سارا اپنا زاد راہ لے کر چلتے تھے۔ اب زاد راہ پیسہ ہے، پیسہ آپ کی جیب میں ہو، آپ نے یہاں پر جناب ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے اور بغیر سٹاپ کیے جناب نان سٹاپ آپ نے جا کر سٹے کرنا ہے
सऊदी अरब में 5 घंटे का रास्ता है या 4.5 घंटे का या 5.5 घंटे का, इतना है, तो आपके सारे खाने पीने की ज़िम्मेदारी वो जहाज़ वाले उठा लेते हैं। वहाँ पर आपको खाने पीने का सारा सामान मुहैया हो जाता है, वाशरूम, सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो एक चीज़ जो कुरान ने बताई है वो ये है, वतज़व्वदू, अपना ज़ादे राह लेकर जाओ। और फिर आगे क्या फरमाया कुरान ने? कुरान के अंदर जो चीज़ आती है ना वो अल्लाह का हुक्म है। हाँ, कुरान मैं जब कहता हूँ ना कुरान में आया है तो उसका माना ये अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। पहला हुक्म क्या दिया? हज में साथ लेकर जाने के लिए वतज़व्वदू, ज़ादे राह। और आगे क्या फरमाया? फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, बेहतरीन ज़ादे राह ये है कि आप अपने साथ तक़वा लेकर जाएं। हाँ, अपने साथ तक़वा लेकर जाएं। हज की कबूलियत चाहते हैं, तक़वा का होना ज़रूरी है। हज के अंदर सुकून चाहते हैं, तक़वा का होना ज़रूरी है। हज के अंदर रूहानियत चाहते हैं, तक़वा का होना ज़रूरी है भाई। हज के अंदर अल्लाह का क़ुर्ब चाहते हैं, तक़वा का होना ज़रूरी है। हज के अंदर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब चाहते हैं, तक़वा का होना ज़रूरी है। ये तक़वा, अगर तक़वे का क्या माना है? तक़वे का माना ये है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करने का इरादा करके, तहैया करके, अज़्म मुसम्मम करके जाएं। ये है तक़वा। अगर यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए दिए, 11 लाख रुपए दिए, 12 लाख रुपए दिए हज करने के लिए, और हज करने के लिए चले गए, तक़वा हमारे पास नहीं है, और हज से वापस आ गए, तक़वे से खाली होकर आ गए, तो बताओ कि उस 11 लाख 12 लाख रुपए का क्या फ़ायदा? उस हज पर जाने का फिर क्या फ़ायदा जब जाते हुए तब्दीली महसूस नहीं हो रही, आते हुए तब्दीली महसूस नहीं हो रही? तो मुझे बताओ, वहाँ पर जाकर जो तवाफ़ किया है, जो मिना में गए हैं, जो मुज़दलिफ़ा में गए हैं, अराफ़ात में गए हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान जो दौड़ लगाई है, इन सारे हरकत और सकनात और तकलीफ़ात का फिर क्या फ़ायदा हुआ? जब अल्लाह का क़ुर्ब नहीं मिला, जब खाना काबा का दीदार रूहानी तौर पर सही नहीं हुआ, जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गए और उनके असरात न लेकर आए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ भाई हज पर जाने का? इसीलिए शरीयत हमेशा एक बात बताती है, मुख्तसर बात बताती है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मुख्तसर बात क्या है? शरीयत कहती है, कुरान कहता है, अल्लाह का हुक्म, फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, हज पर जाने के लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन ज़ादे राह जो है वो तक़वा है। यहाँ से इस नीयत को लेकर जाएं कि अल्लाह का क़ुर्ब होगा, यहाँ से इस नीयत को लेकर जाएं कि काबे का दीदार होगा, यहाँ से इस नीयत को लेकर जाएं कि काबे के गिर्द तवाफ़ होगा, यहाँ से इस नीयत को लेकर जाएं सफ़ा और मरवा के दरमियान जनाब दौड़ लगाना होगा, यहाँ से इस नीयत को लेकर जाएं मिना के अंदर जनाब इज्तिमा होगा, मुज़दलिफ़ा के अंदर इज्तिमा होगा, अरफ़ात के अंदर इज्तिमा होगा, अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होंगे, अल्लाह के सामने हाथों को उठाएंगे और अल्लाह से अपनी दुआओं को कबूलियत के दर्जे पर लेकर जाएं। इस नीयत को लेकर जाएं, इस तक़वा को लेकर जाएं, फिर ही उस हज का मज़ा है और उन तकलीफ़ों का मज़ा है। समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? तो सबसे बुनियादी चीज़, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हज काबिल कबूल हो, अल्लाह पसंद करें, रद्द ना किए जाए, जो 10 लाख 11 लाख 12 लाख रुपए देकर गए हैं वो ज़ाया ना हो, उनको जनाब सेव करने का सबसे आसान बेहतरीन तरीक़ा कुरान ने जो बताया है, फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, तक़वा को साथ लेकर जाएं, तक़वा को साथ लेकर जाएं। अब तक़वे का क्यों ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने, एहतिमाम के साथ क्यों ज़िक्र किया? तक़वे के ज़िक्र करने का मकसद ये था कि हज पर जो बंदा जाता है वहाँ पर लाखों का इज्तिमा होता है, लाखों का इज्तिमा। कोई इंडिया से आ रहा, कोई फ़लस्तीन से आ रहा, कोई शाम से आ रहा, कोई तुर्की से, कोई मिस्र से, कोई अमेरिका से, कोई यूरोप से, कोई कनाडा से, कोई पाकिस्तान से, कोई अफ़गानिस्तान से आ रहा है, और फिर मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं। लाखों का जब इज्तिमा होता है तो वहाँ पर ये तक़वा अगर आपके पास नहीं है तो आप रास्ते से भटक सकते हैं। वहाँ पर इज्तिमाइयत है, दुनिया जनाब इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर होता है, और ऐसे मौके पर जनाब बीच में फासले ख़त्म हो जाते हैं, बीच में फासले ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ मौक़े ऐसे भी आते हैं मर्द और औरतें इस तरह होकर चल रही होती हैं, बीच में सिवाय कपड़े की और कोई फासला नहीं होता।
تو ایسے موقع پر اللہ دیکھتے ہیں کہ اتنے فاصلے ختم ہونے کے بعد میرا بندہ اس تقویٰ کو پکڑتا ہے کہ نہیں، اس تقوی پر عمل کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں۔ ہم دنیا کے کیمروں سے ڈر جاتے ہیں، یہاں کیمرے لگے ہوئے، سیدھے آرام سے بیٹھ جاؤ، وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہزاروں فرشتے چل رہے ہیں بھئی، اور پھر نور کا ماحول ہے، روحانیت کا ماحول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصی توجہ ہے۔ ایسے صورتحال میں اگر ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے نا، تو یاد رکھیں کہ یہی حج ہمارے لیے وبال جان، یہی حج ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے اگر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، آپ نے سنا ہے کعبہ میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ایک نماز کا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، سنا ہے نا جی؟ یاد رکھیں وہاں پر گناہ بھی اسی طرح ہی ہے، ایک گناہ کیا سمجھ لو 1,00,000 دفعہ کیا، ایک گناہ کیا سمجھ لو 50,000 دفعہ کیا۔ پھر جہاں پر ریلیف دیا گیا ہے وہاں پر پھر سختی بھی ہے۔ تو سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ تقویٰ ساتھ لے کر جائیں کہ میں حج کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، کس لیے میں نے 11-12 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ وہ اس لیے خرچ کیے کہ بھائی میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ تو وہاں پر ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر مرضی چلے جائیں۔ طواف کے موقع پر آپ دیکھیں کتنی انسانیت ہوتی ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بیچ میں سوئی پھینکنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر اگر ہم نے تقویٰ کے دامن کو نہیں پکڑا تو پھر اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے ہمارے آنکھوں پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے کانوں پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے دل پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے سوچوں پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ کے اوپر یہ تقویٰ جناب حاوی ہونا چاہیے۔ تب جناب جا کر ہم حج کی اس لذت کو حاصل کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی اس رونق کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے اس قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تکلیفوں کے اندر بھی ہمیں لذت ملے گا۔ لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی جناب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں بھئی، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مطمع نظر وہ حج نہیں ہوتا ہے، وہ تقویٰ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا قرب نہیں ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جناب دنیاوی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، میں فلانے جگہ پہ رہتا ہوں، میرا یہ کاروبار ہے، میں یہ کرتا ہوں، ہے بھائی، اسی بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہاں پر جا کر سیر و تفریح کرتے ہیں، بھائی سیر و تفریح کرنے کے لیے یہاں پر کم جگہ موجود ہیں، کاروباری گپ شپ کرنے کے لیے یہاں پر کم جگہ موجود ہیں، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے یہاں پر کم جگہ موجود ہیں۔ بھائی وہاں پر جانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھلوا کر آ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طواف کرنے والے شخص کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور جو شخص حج کر کے آتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ جناب اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں حج کے لیے ساتھ لے کر جانی چاہیے، جس کا قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ روحانی طور پر اس تقویٰ کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اور ظاہری طور پر کیا ساتھ لے کر جانا چاہیے؟ احرام ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو الحمدللہ ہم پہنتے ہیں۔ احرام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ احرام جو تمہیں پہنایا گیا ہے، یہ تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہی احرام ہے، جب تم مرو گے تو یہی احرام تمہارا کفن ہے۔ اب مجھے بتاؤ مرنے والا ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا نا بھائی، وہی کفن لے کر جاتا ہے جس کی جیب نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی احرام کی جیب نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ احرام کے حکم کا مقصد کیا ہے؟ احرام باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ احرام باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اولاد کو چھوڑ کے آ گیا، گھر بار کو چھوڑ کے آ گیا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گیا، پیسے خرچ کیے، مال خرچ کیا ہے بھائی، ساری چیزیں کر دی، صرف ایک احرام کو باندھا ہوا ہے۔ احرام کو باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے آپ کے حکم پر احرام باندھ لیا ہے، کل اگر
میں مر جاؤں گا تو میں اسی طریقے سے آپ کے حکم کا فرما بردار ہوں. یہی تو مقصد ہوتا ہے بھائی احرام کا. تو جب احرام کا معنی یہی ہے تو پھر جو مرنے والا ہوتا ہے اس کا کفن بھی اس کو پہنایا جاتا ہے اور وہ ساتھ بھی کچھ بھی نہیں لے کر جاتا. تو یہ ضروری چیز ہے کہ احرام آپ کے. اور پھر بات آپ کو بتاؤں کہ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے، حج کہ بھئی جو کچھ ہے اللہ کے حکم میں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے حکم میں ہے. جس چیز میں اللہ کا حکم آ گیا وہ چیز قیمتی ہے، جس چیز میں اللہ کا حکم نہیں ہے وہ چیز اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حج کے موقع پر جہاں بجا ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، حکم کچھ اور ہوتا ہے. اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. اسی احرام کو دیکھ لیں، عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ 2 کپڑے ہیں یہ ناکافی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ احرام باندھو. اپنی مرضی کے خلاف چلنے کا نام شریعت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا نام شریعت ہے. جو چیز ہمارے ذہن میں آئے، جو چیز ہماری عقل میں آئے، جو چیز ہماری سوچ میں آئے، جس کو ہم درست سمجھیں وہ چیز درست ہونا یہ ضروری نہیں ہے. دیکھو نا بھئی، فجر کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، عصر کی 4 رکعت نماز ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، عشاء کی 4 رکعت نماز ہے. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہم اپنی مرضی سے جناب فجر کی 4 نہیں پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی 4 نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہماری عقل کہتی ہے کہ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، ثواب اس وقت ہوگا جو میں کہوں گا وہ کرو گے. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رمضان کو روزہ نہ رکھو تو گناہ ہے، عید کے دن روزہ رکھو تو گناہ ہے. رمضان کے دن اگر روزہ نہ رکھو، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، تم نہ رکھو تو گناہ ہے. عید کے دن روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، اگر آپ رکھو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، گناہ ہے. کیوں بھائی؟ رمضان روزے کے لیے ہے اور عید تو جناب مہمان نوازی کا دن ہے، دعوت کا دن ہے. تو شریعت کا مزاج ہی یہی ہے، شریعت کا اصول یہی ہے. شریعت کہتے اسی چیز کو ہیں کہ اللہ نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جس چیز کا نہ کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرو. سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے. تو یہ جو حج کے نا حج ہے نا جی، حج کی عبادت جو ہے، اس حج کی عبادت میں جا بجا ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیچھے کوئی لوجک کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ظاہری طور پر، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس حکم کے اوپر عمل کرنا، اسی کو عبادت کہتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ حج جو ہے نا جی یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. جس طرح عاشق اور معشوق ہوتے ہیں نا جی، عاشق اور معشوق ہوتے ہیں، ان کی ہر کام میں اور ہر ادا کے اندر لذت ہوتی ہے، چاہے اس کام کا اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. محبوب نے کہہ دیا کر گزروں گا، بھئی محبوب کے ساتھ وعدہ کیا ہے وفا کروں گا، محبوب نے کہہ دیا ہے چاہے نقصان ہو کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی نا؟ اور اسی چیز میں لذت ہے، محبوب کی دی ہوئی تکلیف میں لذت ہوتی ہے. بھئی یاد رکھو، ہاں محبوب کی دی ہوئی تکلیف میں لذت ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت اپنے بندوں سے ہے، اور حج کے اندر اسی محبت کا اظہار ہوتا ہے. بھئی میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، کر کے دکھاتے ہو کہ نہیں یہ تمہارے ذمہ ہے. تو حج جو ہے نا جی، حج یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت. انسان احرام باندھ کر جاتا ہے اور جا کر سب سے پہلا کام جو اس نے کرنا ہے وہ ہے طواف. ہے بھئی خانہ کعبہ کے گرد طواف. خانہ کعبہ کے گرد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاؤ. اب یہ جو طواف ہے نا جی، طواف یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے اندر محبت کا اظہار ہوتا ہے، جس عمل کے اندر محبت کا اظہار ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ یار جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میری نظروں کے سامنے رہے، میں اس کو دیکھتا رہوں، تکتا رہوں، تھکتا نہیں ہے. ہاں بھئی رات کو بھی دیکھ رہا ہے، دن کو بھی دیکھ رہا ہے، صبح بھی دیکھ رہا ہے، شام کو بھی دیکھ رہا ہے. جب وہ اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون ہوتا ہے. ہاں بھئی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے. جب وہ اس سے دور ہوتا ہے تو جناب اس کا دل کرتا ہے کہ محبوب سامنے آ جائے. تو خانہ کعبہ کا طواف جو ہے نا جی، یہ محبت کا اظہار ہے.
انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی زیارت کروں. جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی زیارت کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی دنیا میں تو تم میری زیارت نہیں کر سکتے ہو, آخرت میں انشاءاللہ میری زیارت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو اگر دنیا میں میری زیارت کرنا چاہتے ہو تو یہ میرا گھر ہے, اس کے گرد طواف کرو, اس کے گرد جناب چکر لگاؤ. اور جب انسان اس کے گرد چکر لگاتا ہے تو زبان پر کلمات جاری ہوتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں. دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ جاتے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے, لبیک اللہم لبیک. تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے. دین اسلام نے انسان کی فطرت کا خیال کیا ہے. اور پھر جس سے انسان محبت کرتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ یار جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے ہاتھ بھی ملاؤں, اس کو گلے بھی لگاؤں, ہیں بھئی. وہ محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا بھی خیال کیا ہے, اور اس فطرت کا خیال کر کے کہا ہے کہ بھائی خانہ کعبہ کے گرد طواف بھی کرو, اور وہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے, اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس پتھر کے ساتھ بھی جناب کھڑے ہو جاؤ, اس کو بھی چومو, تاکہ تمہاری محبت کا جو اظہار ہے وہ کھل کر ہو سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا خیال کیا ہوا ہے. دین اسلام نے انسان کی فطرت کا خیال کیا ہوا ہے. اسی چیز کو لے کر نا بعض غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ بھائی بت کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو, بت کو نہ پوجو, بت پتھر کا ہے, تو آپ بھی جا کر پتھر کو پوجتے ہو, آپ بھی جا کر پتھر کو چومتے ہو. اعتراض بنتا ہے کہ نہیں ان کا؟ وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو آپ کہتے ہو کہ بھئی بت نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, تو تم بت کے سامنے کیوں جاتے ہو, بت کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہو؟ چلو اگر ہم غلط ہیں تو تم بھی تو حج کرنے کے لیے جاتے ہو, پتھر کا خانہ کعبہ ہے, اس کے گرد گھومتے رہتے ہو, پتھر پڑا ہوا ہے بھئی, کالا سیاہ پتھر ہے, اس کو بھی تو تم چومتے ہو. تو اگر ہم شرک کرتے ہیں تو آپ بھی تو یہی کام کرتے ہو. یہ ایک اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم. تو یاد رکھیں کہ ہم اس پتھر کو معبود سمجھ کر نہیں چومتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس پتھر کو چومنا صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. ہاں, اس خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے. وہ خانہ کعبہ ایک مرکز اور منبع ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اس کو مرکز اور منبع بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر خانہ کعبہ کو ہم پوجتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے. اللہ کے نبی نے حکم دیا بلال کو کہ بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبہ کے اوپر اور چڑھ کر جناب اذان دو. آج بھی آپ دیکھتے ہیں غلاف تبدیل کرتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو حجر اسود ہے اس کو بھی ہم اسی لیے چومتے ہیں کہ اس کو چومنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کو چومنے کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کو چومنے لگے تو حجر اسود سے خطاب فرمایا, ڈاکٹر صاحب کو مجھے لگتا ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے. تو حجر اسود کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا. خطاب کر کے کہا کہ تم ایک پتھر ہو اور پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہو, اور تمہیں صرف اور صرف ہم اس لیے چومتے ہیں کہ تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. اگر اللہ کا نبی تمہیں نہ چومتا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چومتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آنے والی امت کو سمجھائیں اس کا عقیدہ. ہاں, ورنہ ہمارے پاکستانیوں کا حال بہت برا ہے. وہاں پر آپ جا کر دیکھ لیں, درخت کے ساتھ جناب کچھ نہ کچھ باندھا ہوا ہے, جالیوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں جناب, جو خرافات. اللہ معاف فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حج جو ہے نا جی, حج یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. اس میں لمحہ بلمحہ قدم بقدم عشق کا اظہار ہوتا ہے. خانہ کعبہ کی طواف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ جی اب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ, صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ. اب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کی بھی کوئی لوجک نظر نہیں آتی, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے
حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حاجرہ علیہ السلام پانی تلاش کرنے کے لیے ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی انہوں نے، کہیں سے پانی مل جائے۔ تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جناب امت مسلمہ کے لیے یہ فرض کر دیا کہ جب تک صحیح نہیں کرو گے صفا مروہ کے درمیان تمہارا عمرہ نہیں ہوگا، جب تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں لگاؤ گے تمہارا حج نہیں ہوگا۔ ہاں، اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پر لوگ دوڑ لگاتے ہیں، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کیا مرد، کیا عورت ہیں بھائی، کیوں؟ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ عشق کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ نے کہا دوڑ لگاؤ تو دوڑ لگاؤ، اللہ نے کہا بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو، اللہ نے کہا کھڑے ہو جو تو کھڑے رہو، یہی عشق کا تقاضا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگایا، دوڑ لگانے کے بعد پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا کی طرف جاؤ۔ مینا کی طرف سارے حاجی سفر کرتے ہیں۔ اب یہاں عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ بھی خانہ کعبہ کے اندر رہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب اللہ کا حکم آ گیا مینا کی طرف جاؤ، اگر ایک شخص اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے لیے خانہ کعبہ کے اندر رہتا ہے، کیا اس کا حج ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ خانہ کعبہ کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی کس نے دینا بھائی؟ اللہ نے دینا ہے۔ مینا کی طرف جانے کا حکم کس نے دیا بھائی؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اثر تو اللہ کے حکم میں ہے، اثر تو اللہ کے حکم میں، عمل میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ اب اللہ نے مینا جانے کا حکم دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھنی۔ اب اللہ حج یہی کچھ سکھاتا ہے بنیادی طور پر۔ حج کا یہ جو سارے کا سارا عمل ہے نا جی، یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سلیقہ اور ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ بھائی زندگی گزارو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہاں، مینا کی طرف جاؤ۔ پھر سارے حاجی جناب مینا کی طرف جاتے ہیں، اور مینا کے عمل کے بعد پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے کہ بھی مینا کو بھی چھوڑ دو۔ مینا کو چھوڑنا تھا تو بلایا کیوں ہے؟ مینا کو چھوڑنا تھا تو پھر مینا میں بھیجا کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ عشق کا امتحان لینا چاہتے ہیں بھائی، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، رش بھی ہے، وسائل کی کمی بھی ہے، پانی نہیں ہے بھائی، تھکاوٹ بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بچپنا بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ دیکھو تو صحیح کون عمل کر کے دکھاتا ہے؟ کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوتے ہیں بھائی؟ اور پچھلے سے 1-2 سال پہلے جو شدید گرمی ہوئی تھی، کتنے لوگوں کی موت ہوئی تھی، وہاں پر شہید ہو گئے تھے۔ یہ اس عمل کو پورا کرنے کے لیے شہید ہوئے تھے۔ اور وہاں کی موت تو پھر خوش نصیب کو ملتی ہے بھائی، وہاں کی موت تو خوش نصیب کو ملتی ہے۔ بستر پر مرنا کیا مرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ کا لقب ملا ان کو، ہزاروں جنگیں لڑیں، ہزاروں، جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن وفات ہوئی بستر کے اوپر، رو رہے ہیں آخری لمحات میں۔ کیوں بھائی؟ شہادت کی موت نہیں ملی بھائی۔ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے بھائی؟ نہیں توڑ سکتا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہی ہے عشق کا امتحان۔ ہاں، اللہ کے راستے پر مال بھی لگا دیا، پیسے بھی لگا دیے، توانائی بھی لگا دی ہے بھائی، طاقت بھی لگا دیا، اپنی جان جناب خطرے میں بھی ڈال دی، اللہ کے حکم پر حج کرنے کے لیے آ گیا۔ اس عمل کا مزہ ہے۔ تو مینا کے بعد پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ بھی عرفات کی طرف نکل جاؤ۔ اب 9 ذی الحج عرفات کا میدان ہے بھائی، اوپر جناب دھوپ ہے، گرمی ہے، عرفات کے اندر قیام کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، کوئی عمل نہیں ہے، صرف قیام کرنا ہے۔ کیوں قیام کرنا ہے؟ بس اللہ نے حکم کر دیا، اللہ کے حکم پر یہی تو کرنے گئے ہیں بھائی، یہی تو کرنے گئے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں وہی کرے گا جو اس تقوی کو ساتھ لے کر جائے گا جو میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو۔ اب عرفات کا میدان ہے، عرفات کے میدان کے اندر جناب قیام کرنا ہے۔ عرفات میں آ کر نمازوں کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، نمازوں کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے۔ یہاں ہم کر سکتے ہیں؟ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم اپنے وقت پر ہے، عصر کی نماز کا ٹائم
اپنے وقت پر ہے. اب وہاں پر جا کر اللہ کہتے کہ بھئی نہیں، یہاں پر عصر بھی ظہر کے وقت میں پڑھ کے دکھاؤ، اور وہاں پر جناب کوئی چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم آ گیا تو کر کے دکھانا ہے. اللہ نے عصر کو عصر کے ٹائم پڑھنے کا حکم دیا تھا، ظہر کو ظہر کے ٹائم پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب اللہ نے کہا کہ بھی ظہر کے ٹائم دونوں پڑھو. اب کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ سوال کر سکے بھی کیوں اللہ کا حکم ہے. قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ثواب اس وقت ملے گا جب حکم میرا ہوگا، برکت اس وقت آئے گی جب حکم میرا ہوگا. جب حکم میرا نہیں نہ ہے تو پھر چاہے تم چھلانگے مارتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. ظہر اور عصر اکٹھے پڑھنا ہے. اب عرفات کے میدان میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کہتا ہے نہیں، ادھر نہیں پڑھنی، ادھر نہیں پڑھنی مغرب. نکلو مزدلفہ کی طرف جاؤ، مزدلفہ کی طرف جاؤ. اب جناب وہاں سے پھر بوریہ بسترا اٹھایا ہے جناب، پھر جناب حجاج چل پڑے ہیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں آ گئے. ہاں بھئی یا اللہ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ اب عشاء کے ٹائم پہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھو. بھئی یہی تو اللہ کی قدرت ہے، یہی تو اللہ کی طاقت ہے، یہی تو اللہ کی ربوبیت ہے، یہی تو اللہ کی ملکیت ہے، یہی تو اللہ کا حکم ہے، یہی تو اللہ کی مرضی اور اللہ کا منشا ہے. اور اسی پر عمل کر کے دکھانے کا نام عشق ہے. کیا ہے بھائی؟ عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے. اب اللہ کہتے ہیں مزدلفہ میں آ گئے ہو، مغرب کا ٹائم نکل گیا ہے. اب جناب عشاء کے ساتھ مغرب ملا کر پڑھو. پہلے مغرب کی نماز پڑھو، پھر عشاء کی نماز پڑھو. میرا حکم آ گیا. اب مزدلفہ کے اندر قیام کیا، اس کے بعد پھر اگلا حکم آ گیا کہ چلو جی اب مینا کی طرف واپس چلو. مینا کی طرف واپس کیوں چلیں؟ وہاں پر جا کر جناب 3 دن قیام کرنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی. یا اللہ پہلے تو وہیں پر تھے، مینا سے تو آپ نے عرفات میں بھیجا ہے، عرفات سے آپ نے مزدلفہ میں بھیجا ہے، تو یہ کام آپ پہلے کرا دیتے. تو اللہ کہتا ہے نہیں، میرا حکم جب ہوگا اس وقت کرنا ہوگا. اب دیکھو نا، یہ عقلی طور پر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، عقل کچھ اور کہہ رہی ہے. لوجیکلی دیکھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لوجک کچھ اور کہہ رہی ہے. لیکن حکم اللہ کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہے. حکم یہ آ رہا ہے کہ جو میں کہوں وہ کر کے دکھاؤ. اگر نہیں کرو گے تو تمہارا حج نہیں ہوگا. پھر جو تم میرے ساتھ دعویٰ کرتے ہو عشق کا، وہ عشق کا دعویٰ بھی بیکار ہے. تمہارے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے بھی دوری ہوگی، اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی، حج بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اور سب سے بدترین اور بدقسمت ترین وہی شخص ہے کہ جو اتنا پیسہ لگا کر جائے اور حج اس کا قبول نہ ہو. ہے کہ نہیں بھائی؟ تو مزدلفہ جاؤ. مزدلفہ جا کر جناب کیا کام کرنا ہے؟ وہاں پر 3 ستون ہیں، ان کو کنکریاں مارنی ہے. اب عقل کہتی ہے کہ یار ستون کو کیا کنکریاں ماریں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں جی مارو اس کو کنکریاں. اللہ کہتا ہے اس کو کنکریاں مارو. اب اس کی لوجک کیا ہے؟ اس کی لوجک یہ ہے کہ یہ جو 3 ستون ہیں نا جی، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا جی، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں جگہ پر آ کر شیطان نے روکا تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کر کے دکھایا، اور رہتی دنیا تک ہمیں سبق دیا کہ اللہ کے حکم پر عمل اس طرح کیا جاتا ہے. جس طرح پتھر کو کنکریاں مارنا ہمارے عقل میں نہیں نہ آ رہا تھا، اسی طریقے سے بیٹے کو ذبح کرنا بھی عقل میں نہیں آتا ہے. کسی کی عقل کہتی کہ بھی بیٹے کو ذبح کرو، وہ تو جناب کبھی بھی نہیں کرے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں جناب آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا، کیا کہتے ہو؟ بیٹا آگے سے کہتے یا ابت افعل ما تؤمر. ہماری اولاد کی طرح تو نہیں تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا. انہوں نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم آئے تو کر کے دکھائیے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے. راستے میں یہ 3 جگہ آتی ہیں جہاں پر شیطان نے ان کو روکا تھا. تو اسی چیز کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ امت کو حکم دے رہے ہیں، اپنے بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ ان پتھروں کو جناب، ان ستونوں کو پتھر مارو تاکہ اس شیطان کی نفرت تمہارے دل میں آ جائے. اسی نے تمہارے آباء و اجداد کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد نے
اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا تھا، تم بھی اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی جان؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کل تو ویسے حج بہت مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی جناب آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ آج کل تو جناب جن نے بھی کمایا ہے پیٹرول ہی پوایا ہے، آج کل یہ صورتحال ہے۔ وہ ہم نہیں کرتے نا، جن نے بھی کمایا ہے پیٹرول ہی پوایا ہے۔ وزیر اعظم نے دل کے اوپر پتھر رکھ کے پیٹرول پھر مہنگا کر دیے۔ پتہ نہیں یار ان کی لوگوں کے پاس پتھر اتنے کہاں سے آتے ہیں۔ وزیر اعظم دل پہ پتھر رکھ کے پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، سبزی والا دل پہ پتھر رکھ کے سبزی مہنگی کر دیتا ہے بھائی، پرچون والا دل پہ پتھر رکھ کے چیزیں مہنگی کر دیتا ہے، ہر چیز دل پہ پتھر رکھ کے مہنگی کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنے پتھر کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ لوگ، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنے پتھر تو جناب مینا میں حاجی شیطان کو نہیں مارتے جتنے پتھر ان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پتھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اتنی گرمی میں بندہ سوچے کہ یار دل کرتا ہے کہ کہیں سوات کی طرف نکل جاؤں، دماغ کہتا ہے نہیں جی مری جاؤ، اور مالی حالات کہتے ہیں کہ کپڑا گیلا کرتے پکے تھلے مار۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج کے لیے جانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرما دے۔ ہاں، تو یہ جو ساری باتیں میں بتا رہا تھا یہ اس لیے بتا رہا تھا کہ کسی طریقے سے جناب ہمارا حج ضائع نہ ہو جائے، جو حاجی گئے ہوئے ہیں ان کا حج ضائع نہ ہو جائے۔ حج کے لیے سب سے بنیادی چیز تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو جیسے گیا ہے ویسے ہی آ رہا ہے۔ دیکھو نا ہمارے حاجی وہاں سے آتے ہیں، آب زمزم کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ حج میں یہ سکھایا ہے، آب زمزم لانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ فراڈیاں لگاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں آب زمزم کے لیے۔ تو کیا حج یہی کرنے کے لیے گئے تھے؟ ہمارے یہاں پر تو حج پر جانے کے لیے جناب سب سے پہلے ساری ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں۔ فلانے کے لیے یہ والی گھڑی لانی، فلانے کے لیے یہ والی استری لانی، فلانے کے لیے اس طرح کے کپڑے لے کر آنے، فلانے کے لیے یہ والا موبائل لے کر آنے، یہ ساری ڈیمانڈز لکھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں پرچی تھی، تو مجھے بڑا رشک آیا کہ یار کسی نے دعاؤں کے لیے اس کو پرچی دی ہوگی، طواف کرتے کرتے اس کو دعا کرنی ہوگی اس نے۔ کہتے اتنے میں دھکا لگا، کیونکہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے کہ اتنے میں دھکا لگا تو دھکے میں اس کے قریب چلا گیا، پرچی پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ فلانے کے لیے اتنی استری لے کر جانی، فلانے کے لیے اتنی گھڑیاں لے کر جانی، فلانے۔ یہ حال کر طواف رہا ہے، یعنی اللہ کے اتنا قریب جا کر بھی بدقسمتی دیکھو، ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر جاتے ہیں ہمارے، اور پھر پنجاب میں تو ہمارا ایک رواج ہے، ہم نے ہر کام دکھانے کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں کرنا۔ عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو دکھانے کے لیے، حج پر بھی جاتے ہیں تو دکھانے کے لیے، 12 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں دکھانے کے لیے، اور جس کو دکھا رہے ہیں وہ دیتا بھی آگے سے کچھ نہیں ہے، اور جس کو دکھانا چاہیے جو دینے والا اس کو دکھا نہیں رہے ہیں۔ بدقسمتی نہیں تو اور کیا بھائی؟ حج پر جاتے ہوئے جناب ایئرپورٹ پر سیلفی لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں بھائی، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، روضہ رسول پر جاتے ہیں، سیلفی لے رہے ہوتے ہیں بھائی۔ تو یہ تو انتہائی ادب کے خلاف ہے بھائی۔ جس ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ سیلفی لینے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ سیلفی لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں جی بھائی میں عمرے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پنڈ کے ایک چودھری کے پاس گیا نا جی، چودھری کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ چودھری نے اپنے نوکر کو آواز دی کہ بھئی چوتھے حج سے میں جو جائے نماز لے کر آیا تھا وہ جائے نماز لے آؤ۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حج اس نے زیادہ کیے ہیں لیکن اس کا ایک بھی نہیں ہوا۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ چوتھے حج سے میں جو جائے نماز لے کر آیا تھا وہ لے کر آؤ، یہ تو مجھے دکھانے کے لیے کہہ دیا، اور حج تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو حج اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے ہو، وہ تو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، توانائی بھی ضائع، وقت بھی ضائع، ہر چیز ضائع۔ تو اس لیے یہ ہے کہ تقویٰ، اب دیکھو نا ہمارا 25 کروڑ کی آبادی ہے، جانے والے کتنے لوگ ہیں؟
1 लाख 1.5 लाख लोग हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं, क्या रेशो निकल सकता है? क्यों इतने कम जा रहे हैं? महंगाई भी है लेकिन तकवा नहीं है भाई, तकवा। अल्लाह हमेशा तकवा को देखते हैं। जिसके अंदर तकवा है, जिसके अंदर तड़प है, अल्लाह ताला की ज़ात उसी को बुलाते हैं। हमारे अंदर तकवा नहीं है, तड़प नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। और कितने लोग ऐसे हैं भी कि जिनके पास पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते हैं। बदकिस्मती नहीं तो और क्या है भाई, समझ आ रही कि नहीं? तो ये हज के मुतालिक 2-4 बातें थीं जो आप हजरात के गोश गुजार कर दी। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आइंदा जुम्मे भी इस हज के ऊपर 2-4 बातें आप हजरात के गोश गुजार करूँ। अब आखिरी बात यह है कि हज जो है ना जी, किसके ऊपर फ़र्ज़ है? हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है? कुरान कहता है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। याद रखें, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था ना कि भाई आप खाना काबा को बनाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया। खाना काबा बनाने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि अतूका रिजाला व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। इब्राहीम खाना काबा को बना दिया है, अब ज़रा अज़ान दो, ऐलान करो, लोगों को बुलाओ अल्लाह ताला के इस घर की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये संगलाख पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? अल्लाह ने कहा देना, अज़ान देना, आवाज़ देना तुम्हारा काम है, पहुँचाना मेरा काम है। हदीस में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अज़ान और उस आवाज़ का असर इतना हुआ कि आज देख लो पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं कि नहीं। और हदीस में यहाँ तक आया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आवाज़ आलम अरवाह में भी गई थी, जहाँ पर रूहें हैं वहाँ पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ गई थी। और उन अरवाह में जिसने लब्बैक कहा है, क़यामत तक अल्लाह ताला उनको हज की सआदत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काम किया था ना, ये बुनियाद थी, ये बुनियाद थी, बुनियाद ये थी। और इस बुनियाद के ऊपर फिर जनाब हज का ये अमल शुरू हुआ। तो जिसको अल्लाह ताला हज की तरफ बुलाने की तौफीक दे देते हैं ना जी, उसके ऊपर ये हज फ़र्ज़ हो जाता है। तौफीक में क्या चीज़ें आती हैं? तौफीक में ये चीज़ें आती हैं कि आदमी मुसलमान हो, आदमी बाशऊर हो, आदमी बालिग हो, आदमी सेहतमंद हो, आदमी के पास पैसा हो और रास्ता साफ़ हो। ये 6 चीज़ें अगर किसी के पास आ गई हैं तो समझ लो उसको हज की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिल गई है। और ये 6 चीज़ें आने के बाद भी अगर बंदा हज पे न जाए तो फिर वो गुनाहगार है, फिर वो क्या है? गुनाहगार। इन 6 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी कमज़ोर है तो उसके लिए रिलीफ है। देखो, शरीयत हमेशा उस वक़्त मुतालिबा करती है जब हिम्मत होती है, जब हिम्मत होती है। किसी चीज़ के लिए हिम्मत का पैदा हो जाना, यही उस चीज़ की तौफीक है। किसी चीज़ के लिए असबाब और वसाइल का मुहैया हो जाना, यही उस चीज़ की तौफीक है कि अल्लाह ने अब तुम्हें दे दिया तो अब अमल करके दिखाओ। भाई देखो ना, एक आदमी गरीब है, शरीयत कहता है कि तुम ज़कात ना दो, तुम गरीब हो, क्यों? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक आदमी जो मालदार है, उसको शरीयत क्या कहती है? अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है, यही तौफीक है, अब दो, ज़कात दो। अब अगर वो ज़कात नहीं देगा तो शरीयत उससे पूछेगी, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो वो ज़कात नहीं देगा तो शरीयत उसको हुक्म भी नहीं करेगी। रोज़ा है भाई, बीमार है, शरीयत कहती है कि भाई रुख्सत है, बाद में रख लेना। सफ़र है, शरीयत कहती है कि भाई तुम सफ़र में हो, रुख्सत है, बाद में रख लेना। समझ आ रही कि नहीं? इसी तरीके से याद रखें कि हज की अगर तौफीक मिल गई तो फिर हज फ़र्ज़ हो जाता है। अब तौफीक में क्या चीज़ें आती हैं? तौफीक में ये 6 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, मुसलमान हो। नंबर 2, बाशऊर हो यानी अक्लमंद हो। नंबर 3, सेहतमंद भी हो। नंबर 4, उसके लिए रास्ते क्या हो? आसान हो। इसी तरीके से जनाब उसके पास पैसा हो। ये सारी चीज़ें अगर उसके पास हैं तो इसका मतलब ये है कि वो साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हज हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है, हम कहते हैं कि भाई बेटी की शादी करानी है, बेटे की शादी करानी है, एक फैक्ट्री और डालनी है, एक मिल और लगाना है। हालांकि पैसा हमारे पास है, पैसा हमारे पास है। अगर ये दोनों चीज़ें एक वक्त पे आ जाएं तो फिर हज करना ज़रूरी होता है। बेटी की शादी बाद में करो, बेटे की शादी बाद में करो, फैक्ट्री बाद में लगा लो, मिलें बाद में बना लो। लेकिन अगर हज आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया तो सब देखो ना, रोज़ाना की 5 वक्त की नमाज़ें हैं कि नहीं? अगर नमाज और बेटी की शादी, बारात, बेटे की बारात एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएं, यानी नमाज का भी वक्त है, बेटे के वलीमे का भी वक्त है, बारात का भी वक्त है, फिर क्या करेंगे? शरीयत कहता है सबसे पहले नमाज़ पढ़ो। हालांकि रोज़ाना 5 वक्त नमाज़ें हैं। तो हज तो जनाब पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। अगर हज का वक्त आ गया, हज हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया,
اور ایک طرف جناب ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس فرض کی ادائیگی کرو، اس حج کو پورا کرو. نہیں کرو گے تو اللہ کی ناراضگی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا ہے وہ چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. وہ چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو پتہ ہے رحمت للعالمین ہے. جس کو جناب رسی ڈال کر گھسیٹا گیا اس نے معاف کر دیا، جس کو جناب اوجری جس کے اوپر رکھی گئی اس کو معاف کر دیا، جس نے پتھر مارے اس کو معاف کر دیا، چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا، ہمیں مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا. اور وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب جو ہر غیر مسلم کے پاس جا کر اللہ کا حکم سناتے تھے اور اتنا غمگین ہوتے تھے اور اتنا محنت کرتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن اتارنا پڑتا تھا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو نہ لے کر آئے، آپ کا کام ہے صرف اس تک بات کو پہنچا دینا. یعنی امت سے اتنا محبت اور شفقت کرنے والا نبی اگر یہ کہہ دے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا ہے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے عیسائی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اندازہ لگا لیں کہ کتنی جناب وعید، کتنی بڑی وعید ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ حج کا جناب سیزن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاجی یہاں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک واپس آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حج بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور جو نہیں جا سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے کہ وہ بھی حج کے لیے جا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.